علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ ایسا جی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کی دولت سے نوازے اور خیر خواہی کا جذبہ عطا فرمائے۔ تو اب کیونکہ ہمارا یہ موضوع ہوتا ہے علاج کے اوپر، بیماریوں کے اوپر، تو اس میں شفا اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ میں کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، تو شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو سب سے پہلی چیز شفا کو حاصل کرنے کی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، رجوع کریں۔ اور توبہ جو ہے نا، اصل چیز وہ ہے، ایک ہے استغفار کرنا، پڑھنا نہیں، اصل یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرنا، اللہ سے توبہ کی توفیق مانگنا اور گناہوں کو چھوڑنا، آئندہ عزم ہو کہ کبھی نہیں کریں۔ تو پھر اللہ پاک کی طرف سے جب رحمت اس کی متوجہ ہو جائے گی، اس کا نزول ہو جائے گا، تو ساری بیماریاں، ساری مصیبتیں خود ہی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اپنا توبہ سے علاج کرو، صدقے سے علاج کرو، شہد سے علاج کرو، نماز سے علاج کرو۔ سورہ فاتحہ اس میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، زمزم کے اندر شفا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہماری کہ جس میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے۔ تو باقی علاج جو ہے وہ سنت کی نیت سے، کہ سنت کے درجے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اس لیے میں یہ علاج کر رہا ہوں۔ یقین نہ تو دوائی پر ہو نہ طبیب پر ہو، علاج سنت کی نیت سے۔ اور اسباب کا انکار بھی جہالت ہے، یعنی اسباب اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی اور اللہ پاک ہی نے اس میں شفا رکھی ہے۔ تو اس لیے ہم جتنا اللہ پاک کی طرف رجوع کریں گے، اس کی طرف دھیان کریں گے، اپنے گناہوں سے معافی کے طلبگار ہوں گے، تو اللہ پاک اپنی رحمت ہماری طرف متوجہ کریں گے، اور رحمت کے اندر ہی ساری شفائیں اور سارے مسائل کا حل ہے۔ تو اس وقت اکثر ساتھیوں کی یہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی آپ ہمیں کوئی نظر کے بارے میں اور دماغ کے بارے میں بتائیں، دماغ کی کمزوری ہے، اعصابی کمزوری ہے، نظر کی کمزوری ہے، جو اس وقت اس زمانے میں سب سے زیادہ جو مریض آ رہے ہیں یا امراض اس شکل میں آ رہے ہیں، تو ان کی وجہ سب سے بڑی تو یہ موبائل کا زیادہ دیکھنا اور راتوں کو جاگنا، یہ بہت زیادہ ان دو کے اوپر اس کے اثرات ہیں، دماغ کے اوپر، نظر کے اوپر۔ تو اس لیے پرہیز بھی بڑا ایک زبردست علاج ہے اگر پرہیز صحیح کیا جائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ موبائل کا ہم بے جا اور ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں، جتنی ضرورت ہے اتنا کر لیا، باقی اس کو چھٹی کرو۔ اگر زیادہ ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز ہو، ایک موٹر ہی ہے، اگر اس کو ضرورت سے زیادہ چلاتے رہو گے ہر وقت، تو وہ بھی گرم ہو کے جل جائے گی۔ تو دماغ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پھر اس کو راحت بھی چاہیے، آرام بھی چاہیے، نیند بھی پوری ہونی چاہیے۔ تو یہ اگر چیزیں ہماری پوری نہیں ہوں گی تو پھر اس میں ہمیں کیسے شفا ملے گی مکمل؟ تو اس لیے احتیاط بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ پھر اپنی غذائیں ہیں، غذاؤں کا استعمال۔ سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ ہم آج کل بہت ساری بیماریاں، ایک تو غلط غذائیں اس کی وجہ سے، اور ایک حصہ جو ہے وہ ہے کثرت غذا، یعنی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا، یہ بھی بیماریوں کا ذریعہ ہے کہ اتنا نہ کھایا جائے کہ بالکل سانس لینے کی بھی جگہ باقی نہ بچے۔ کہتے ہیں پیٹ کے 3 حصے کر لو، یہ ہمارے نبی کی سنت بھی ہے، بتایا کہ پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک سانس کے لیے۔ اگر اسی سنت پہ ہم عمل کر لیں گے تو بہت سارے ہمارے مسائل معدے کے، دماغ کے، نظر کے، یہ حل ہو جائیں گے۔ معدے سے خمیر اٹھتا ہے، سیدھا دماغ کو چڑھتا ہے، اعصاب کمزور ہوتے ہیں، اس کا اثر نظر پر بھی پڑتا ہے، باقی جسم پر بھی سارا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اپنی غذا کو صحیح کرنا
اور پھر قدرتی چیزیں زیادہ کھانا، اس میں زیادہ فائدے ہیں، یعنی نیچرل چیزیں جسے کہتے ہیں آرگینک. انگریز لوگ، گورے لوگ، وہ وہاں آرگینک کے نام سے وہاں پر اسٹور باقاعدہ بنے ہوئے ہیں کہ وہاں پر آرگینک چیزیں ملتی ہیں جی، یعنی نیچرل چیزیں ملتی ہیں جو قدرتی ہیں، قدرتی حالت میں. تو ان چیزوں کا استعمال کرنا یہ زیادہ مفید ہے. وہ ویسے بھی زیادہ مہنگے ریٹ پہ ملتی ہیں. اور آج کل یہ جتنے پھل ہائیبرڈ اور خوراکیں اور پھر پیزے، برگر، جوس، بوتل اور اس طرح کی غذائیں، یہ ہماری صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ چیزیں ہیں. جتنا آپ زیادہ فروٹ کھا لیں، دودھ پی لیں، یہ بہترین چیزیں ہیں. اور تھوڑا بہت کھانا بھی کھائیں، ہلکا پھلکا سا، اور اس میں نیچرل چیزیں کھائیں. خاص کر یہ ڈالڈا، گھی، آئل، یہ ہمارے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں. یہ برائلر مرغیاں، ان چیزوں کا جتنا پرہیز کریں گے اتنا فائدہ ہوگا. تو نسخہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک دو، دماغ کے لیے بھی، نظر کے لیے بھی. ایک آسان سا بڑا پرانا سا وہ ہے نسخہ چلتا آ رہا ہے، وہ آپ کو میں بتاتا ہوں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کا آپ کو. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر لینے ہیں بادام، اور بادام لینے ہیں دیسی. ٹھیک ہے، تو دیسی بادام میں گلگتی یا گلبندی بادام لے لیں اور اس کا چھلکا اتار لیں. چھلکا اتارنے کا طریقہ یہ ہے آسان، کہ آپ پانی لیں، اس کو ابالنے پہ رکھیں، ابلنے پہ. جب پانی اچھی طرح ابل جائے تو مغز بادام جو آپ نے نکالے ہوئے ہیں وہ سارے ایک دم اس کھولتے ہوئے پانی کے اندر ڈال دیں اور اس کا ڈھکنا بند کر دیں، چولہا بند کر دیں. 1 منٹ اس کو چھوڑ دیں صرف. تو 1 منٹ کے بعد اس کا سارا پانی فوراً نکال دیں اور وہ بادام کسی کپڑے کے اوپر ڈال کر اس کو اچھی طرح مسل لیں. مل کر اس کا سارا چھلکا اتر جائے گا، جو کچھ چند ایک رہ جائیں گے تو ہاتھوں سے مسل کر اس کو نکال دیں. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لینا ہے منقہ. آج کل اچھا منقہ مل جاتا ہے، تو منقے کے اندر سے بیج نکال لیں. تو آپ اس کی تعداد ہوگی ایک آدمی کے لیے عام طور پر کم از کم آپ لے لیں 7 عدد بادام مغز اور 7 عدد منقے جس کے بیج نکالے گئے ہیں، 3 عدد کالی مرچ اور 3 عدد پستہ. کیونکہ پستہ جو ہے نا یہ گردوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے. تو آج کل کیونکہ گردوں کے مسائل، انگریزی دوائیاں اور کھادے کیمیکل، ان کی وجہ سے گردے ہمارے متاثر ہو جاتے ہیں. تو ویسے اگر خالی بھی آپ 5 دانے پستے کے صبح و شام کھاتے رہیں تو اس کا بھی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کم از کم گردے آپ کے بچ جائیں گے. تو اس کے اندر آپ نے 3 عدد کالی مرچ، یعنی 7 بادام ہو گئے، 7 منقے ہو گئے، 3 عدد کالی مرچ ہو گئی، اور تھوڑا سا سفوف آپ لے لیں ملٹھی کا. ملٹھی خود لے کر لکڑی کی، اس کو کوٹ کر اس کا پاؤڈر نکالیں. تو وہ تقریباً یعنی آدھا چائے کا چمچ وہ ڈال لیں. اور سونف کو بھی تھوڑا سا ہلکا سا بریاں کر لیں پہلے. اس کے بعد ہاتھوں سے اچھی طرح اس کو مسل کر اور اس کے چاول نکال لیں، اوپر سے چھلکا اڑا دیں ہوا پھونک مار کے، اور باقی وہ چاول یہ پیس کر اس کے اندر ڈال لیں. ٹھیک ہے، اب کتنی چیزیں آپ کی ہو گئیں، بادام، منقہ، کالی مرچ، سونف اور ملٹھی. ٹھیک ہے، اور پستہ، یہ ہو گئی آپ کی 6 چیزیں. تو یہ آپ ڈال لیں. اس کے ساتھ پھر اور بھی کچھ چیزیں ہیں، کبھی کسی کو کوئی زیادہ مسئلہ ہو تو وہ بھی، اگر کوئی سر درد رہتا ہے کسی کا، مثلا زیادہ کوئی لمبے عرصے کا سر درد ہے، پرانا ہے، تو آپ اسی کے اندر گل استخلوص وہ بھی لے کر پیس کر، تو وہ تھوڑے سے وہ بھی اس کے مثلا آپ کے مثلا آدھا چمچ یہ آپ نے ڈالا ہے سونف کا، تو اس سے آدھا حصہ یہ گل استخلوص کے یہ بھی آپ اس کے اندر ڈال لیں. تو یہ تھوڑا سا اس کا ذائقہ ہوتا ہے تھوڑا سا کڑوا سا، ہلکا سا، زیادہ نہیں، تو لیکن یہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور تھوڑی سی گھون کی وہ بھی پیس کر بریاں کر لیں پہلے، یا ویسے پیس لیں. تو وہ کالی مرچ کے برابر ایک خوراک کے اندر اتنی سی یہ بھی ڈالی جا سکتی ہے. تو یہ آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ بہت ہی اچھا ایک ٹانک بن جائے گا. اور دودھ اس کے ساتھ ضرور پئیں اور پھل کھائیں. اور کچھ نہیں تو کم از کم نظر کے لیے یا گلے کے لیے، خراش کے لیے، ایسے مسائل کے لیے خالی آپ صرف سونگھی لے لیں 10-12 دانے، اس کی ڈنڈیاں اتار دیں اور ساتھ اس کے 3 کالی مرچ. یہ صبح و شام خالی پیٹ کھا لیں چبا چبا کے، تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا.
ٹھیک ہے. تو ان چیزوں سے انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ملے گا. اگر اتنا بھی یہ مشکل لگتا ہے تو اگر آپ ایک کعوہ ہے سادہ سا، وہ ٹھنڈے پانی اور بوتلیں، مشروبات اور فارمی مرغی، برائلر اور پیزے، برگر، اس طرح کی خوراک جو ہے وہ چھوڑ کر آپ نیچرل یعنی قدرتی چیزیں جیسے آرگینک کے نام سے بھی کہتے ہیں، تو اگر ان کو استعمال کریں گے تو اس کا بھی زیادہ فائدہ ہوگا. تو یہ کعوہ ہے، اس کے اندر آپ اگر سونف، سبز الائچی اور اپنا ادرک یا سونڈ اس میں تھوڑی سی ڈال لیں، تو اس کا اگر کعوہ بنا کے آپ پئیں گے اور شہد تھوڑا سا ملا کے، تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو کافی فائدہ ہوگا. خالی پیٹ صبح 1 عدد سیب کھا لیں آپ، خالی پیٹ صبح، یا 2-3 کیلے کھائیں، تو اس کے ساتھ سبز الائچی ضرور کھائیں. اور رات کے وقت کوئی رس والا پھل جیسے انار ہو گیا، مالٹا، کنو یا انگور یا خربوزہ، گرما، آگے تربوز بھی آ رہے ہیں آج کل، یہ چیزیں زیادہ فائدے والی چیزیں ہیں. رات کو یعنی پانی والے پھل، رس والے پھل، صبح گودے والے پھل، یہ کھا لیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. تو اصل تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے شفا دینے والی، تو باقی اللہ سے دعا بھی کی جائے اور اللہ سے مانگا بھی جائے اور نمازوں کا اہتمام کیا جائے، اپنے اعمال کا اہتمام کیا جائے. ہر مسلمان کو، کسی کو، جب آپ دوسروں کا بھلا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھی بھلا کریں گے. اس لیے کسی کا برا نہ سوچو، کسی کی غیبت نہ کرو. یہ وہ چیزیں ہیں جو روح پر اثر ڈالتی ہیں. جب پہلے ہماری روح بیمار ہوتی ہے، جسم بعد میں بیمار ہوتا ہے، تو ہم روحانی طور پر بھی جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک رہیں گے، اللہ سے دعاؤں میں اور اللہ سے باتیں کرنے میں، اس کا ذکر، اس کی عبادت اور اس کے حقوق کا اہتمام، فرائض کا اہتمام، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے. اور کسی کو کہہ سکتے ہیں تو اچھی بات کہہ دیں، اچھی بات بتا دیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے بہترین قسم کا. کسی کی خیر خواہی کریں، کسی کا کوئی فائدہ کر سکتے ہیں تو کر دیں، نہیں تو خاموش رہیں یا اللہ کا ذکر کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو. اور بلڈ پریشر کے بارے میں اصل میں ایسا ہے کہ یہ ایک وجہ سے نہیں ہوتا، اس کی بھی 3 وجہ ہیں کم از کم، کئی تو 4 بھی کہتے ہیں، لیکن 3 تو ہیں موٹی موٹی. تو اس میں جو عام طور پر بلڈ پریشر ہے وہ عام لوگوں کا جیسے ہے. اس میں ایک میں آپ کو آسان سا بتاتا ہوں جو معروف نسخہ ہے. اس میں سب سے اہم چیز ہے اسرول، جسے چھوٹی چندن کہتے ہیں. 1 حصہ وہ اور سندل سفید اگر صحیح مل جائے تو، اور دھنیا، ثابت دھنیا اور سبز الائچی. اسرول، چھوٹی چندن، سندل سفید اور دھنیا اور کالی مرچ. یہ 4 چیزیں جو ہیں نا، یہ آپ کے لیے بہترین کام کرتی ہیں. اگر ویسے بھی خالی 2 چیزیں بھی اگر استعمال کریں تو اس سے بھی فائدہ ہوگا، یعنی چھوٹی چندن اور کالی مرچ، ان سے بھی فوری طور پر لو ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اچھا رہتا ہے. ویسے زیرہ اور سبز الائچی، ان دونوں چیزوں کا، اور گل سرخ، پھل گلاب جسے کہتے ہیں، یہ 3 چیزیں اگر اس کا کعوہ بنا کے پئیں گے تو یہ بھی فائدہ اس کا انشاءاللہ ہوگا. باقی اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے. ٹھیک.